السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال الله تعالى في مقام آخر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہم قسم کی تعریف تسبیح و تقدیس
اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے جو ہم سب کا منعم حقیقی ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر۔ محترم سامعین حضرات، جیسا کہ آپ نے سابقہ جمعہ میں سنا، وقت کی حفاظت کیجیے، اپنے وقت کو برباد نہ کیجیے۔ اسی بات کا دوسرا حصہ ہے سن 2023 کا پہلا جمعہ۔ آئیے آج عزم کیجیے، تجدید عہد کیجیے، نئے سال کے لیے پلاننگ کیجیے، اپنی پاکیزہ زندگی کا آغاز کیجیے۔ مالک ارض و سما فرماتے ہیں، سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کیجیے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ منعم حقیقی کے مجھ اور آپ پر، ہم سب پر اتنے انعامات ہیں، اتنے احسانات ہیں، ان انعامات کو، ان احسانات کو ہم شمار کرنا چاہیں تو گن نہ سکتے۔ بے شک اللہ غفور رحیم ہے، بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ سورہ النحل اور اسی طرح مالک ارض و سما نے سورہ التکاثر میں بیان کیا، لوگ ان قریب جان لیں گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر فرمایا لوگ ان قریب جان لیں گے۔ علم الیقین، عین الیقین تو اس وقت ہوگا جب دہتے ہوئے انگاروں کو، جزا و سزا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر مالک ہم سب سے اپنی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ محترم سامعین، میں آج ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں غلط فہمی ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی آنکھ کو تو نعمت سمجھتے ہیں، یعنی آنکھ جو ہے یہ نعمت ہے جس کو بصارت بولتے ہیں۔ اس میں جو اللہ رب العزت نے دیکھنے کی صلاحیت رکھی ہے وہ بھی نعمت ہے، کان اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس میں قوت سنیائی جو اللہ نے رکھ دی ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، اگر یہ ہاتھ پکڑنے سے قاصر ہو جائے، پکڑے نہ، اللہ چھین دے تو اس طرح سمجھے کہ اللہ نے اپنی نعمت سے ہمیں محروم کر دیا۔ پاؤں اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں، اولاد اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، کاروبار، رزق اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں۔ محترم سامعین، ہم نہیں سمجھتے تو اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو نعمت نہیں سمجھتے، جبکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وقت 2022 کا ہو، وقت 2023 کا ہو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنے ایسے تھے جو 2022 میں ہمارے ساتھ تھے، اب 2023 میں ہمارے ساتھ نہیں، ان سے یہ نعمت چھین لی گئی، وہ محروم ہو گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے گئے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان سے عبرت اور سبق حاصل کر کے آئندہ سال کی پلاننگ کیجئے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اس سال کو ہم نے گزارنا کیسے، ہمیں کہنا کیا چاہیے، کب کہنا چاہیے، اس سال میں مجھے کیا کیا سیکھنا چاہیے، اس سال میں مجھے کون سی وہ پچھلے سال مجھ سے کمیاں ہو گئی جو میں آئندہ سال نہ کر سکا، ماضی میں نہ کر سکا۔ میں عزم کرتا ہوں، میں ارادہ رکھتا ہوں کہ اس سال میں ان کمیوں کو، کوتاہیوں کو دور کروں گا۔ میں پچھلے سال توبہ نہ کر سکا، میں عزم رکھتا ہوں، میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میں اس سال توبہ کروں گا۔ اس میں لیٹ نہ کیجیے، ٹال مٹول نہ کیجیے، تاخیر نہ کیجیے،
بہانے نہ لگائیے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، ابھی کر لیں گے، یہ ساری باتیں پیچھے چھوڑ کر ایک ہی عزم کیجئے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہم سے سوال کرنا ہے۔ لوگوں، میں نے تمہیں وقت نعمت دیا تھا، یہ قیمتی وقت، یہ قیمتی سامان، یہ قیمتی گھڑیاں کیوں ضائع کر کے آیا ہے، کیسے ضائع کر کے آیا ہے؟ حدیث ہے عبداللہ ابن عباس کی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اغتنم خمس قبل خمس، اور لوگوں 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانیے۔ کون سی وہ 5 ہیں؟ آقا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حیات کا، تجھے اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے، اس کو موت کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان، یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے تیری زندگی، میری اور آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے۔ حضرات کل ہی کا واقعہ ہے، جو ابھی تک اس نے سوچا نہیں ہوگا، ارمان دل میں ہوں گے، ہمارے کبیر میں اس عورت کو موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، اس کا وقت اس طرح لکھا تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ موت مجھے ابھی آنے والی ہے اور اس انداز میں آنے والی ہے، اس کیفیت میں آنے والی ہے۔ رسول رحمت نے فرمایا، لوگوں حیات تک اپنی زندگی کو موت سے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان۔ نعمت چھن جائے پھر نعمت کی قدر ہوا کرتی ہے۔ صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان۔ جو کام تندرستی میں کیے جا سکتے ہیں وہ بیماری میں نہیں کیے جا سکتے۔ جاؤ ہاسپٹل کا چکر لگائیں، میں اور آپ دیکھیں وہ بیڈ پہ پڑے کتنے لاچار مریض اب سوچ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی موقع دے، ہم بھی تیرے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائیں، تیرے سامنے ہم بھی عرصے گزاریں، تیرے سامنے ہم بھی اپیلیں درخواست رکھیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو بیمار کر رکھا ہے، وہ بیماری کی عادت میں ترس رہے ہیں، اس لیے صحت کو بیماری سے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانیے۔ رسول رحمت فرماتے ہیں، وَفَرَاغَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی فرصت کے لمحات کو جو اللہ نے ٹائم دیا ہے، اس ٹائم قیمتی کو ضائع نہ کر، بلکہ فرصت کو مشغولیت سے پہلے پہلے غنیمت جان لے کہ اللہ نے عبادت کا ٹائم تو دے دیا ہے، اللہ نے توفیق تو دے دی ہے، اس نعمت کو بھی غنیمت سمجھتے ہوئے اپنا عزم پختہ اور ارادہ پختہ کیجئے کہ اس عالم میں جو اللہ نے مجھے فرصت دی ہے، میرے کیا کیا کام کرنے ہیں، جو میرے رہ گئے وہ کون کون سے کام نمٹانے ہیں۔ سامعین حضرات، رسول رحمت نے چوتھی بات فرمائی، وہ شبابہ قبل حرمک، جوانی کو غنیمت جان۔ جوانی کا وقت ہر وقت ایک جیسا نہیں ہے، جوانی کے عالم میں اپنے آپ کو تیار کر لے۔ قبل حرمک، بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے غفلت، سستی اور ٹال مٹول، تاخیر، اس کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ وقت دیر نہیں لگاتا، وقت اپنی رفتار چل رہا ہے، وہ وقت ان قریب ہے جب تو میں اور سب بوڑھے ہو جائیں گے، اور بلکہ ایسا وقت بھی قریب ہے کہ جب میرا اور آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس لیے رسول رحمت نے یہ بھی فرمایا، وَغِنَاكَ قبل فقرک، اے غنی صاحب مال، اللہ تجھے مال سے نواز رکھا ہے، تجھے اللہ رب العزت نے غنی بنا رکھا ہے، فقیری کے آنے سے پہلے پہلے اس غنائیت کو غنیمت جان لے، اس کو ضائع نہ کر۔ 5 باتیں اللہ کے رسول نے مجھے اور آپ کو دی ہیں، 5 سبق دیے ہیں جو مجھے اور آپ کو یاد کرنے چاہیے۔ جب یہ 5 سبق میرے اور آپ کے ذہن پر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ہم اپنی اس نعمت کو، اس کی قدر بھی کرتے ہیں، اس نعمت سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور اس کی محرومی کے خدشے سے بچ بھی جاتے ہیں۔ دنیا داری کے معاملے میں پیچھے نہیں رہتا، تاخیر نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو عبادت میں تاخیر کرتا ہے، تو ریاضت میں تاخیر کرتا ہے، عداوت اللہ میں تاخیر کرتا ہے، دعوت اللہ میں کیوں لیٹ کیا جا رہا ہے؟ 60 سال کی عمر میں دنیا میں کوئی کسی کو نوکری پہ نہیں رکھتا، یہ میری دنیا کا قانون ہے۔ ریٹائرمنٹ مل جاتی ہے،
جاؤ اب بابا جی مسجد سنبھال دو، اب تمہارا مسجد سنبھالنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور میں اور آپ یہ دنیا داری کی مثال کو سمجھ لیں کہ 60 سال کی زندگی میں مجھے اور آپ کو کوئی ملازمت پہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور 60 سال کے بعد مجھے سوچ آ رہی ہے کہ میں اب مسجد آ جاؤں، پھر بھی جانے کے بھولا ہوا گھر آ گیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے 60 سال ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک مہینہ، ایک ایک ہفتہ اللہ کی عبادت میں گزر جاتا، اللہ کو منانے میں گزر جاتا۔ تاجر آدمی کا رأس المال جو ہوتا ہے، جو اصل سرمایہ ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ کام کرتا ہے، کبھی نفع کبھی نقصان۔ میرا اور آپ کا رأس المال کیا ہے؟ دن اور رات ہے۔ اگر بندہ اپنے رأس المال کو، اصل پونجی کو، اصل سرمایہ کو ہی ضائع کر دے، اس نے 60 سال، 70 سال، 30 دہائیاں، 20 ایسے ہی ضائع کر دی ہے، پھر سمجھ لو دانشوروں نے کہا تھا جس نے اپنے لڑکوں کو سنبھالا نہیں ہے، 15 سے 25 سال تک کی عمر میں وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکا، وہ ساری زندگی نہیں کر سکتا۔ جو 25 سال سے 35 سال تک اپنے آپ کو مضبوط نہ کر سکا، اپنے آپ کو اپنا سٹیٹس نہ بنا سکا، وہ دنیا میں کبھی بھی اپنا سٹیٹس نہیں بنا سکتا۔ جو 40 اور 50 سال کی عمر میں جا کر شعور کو نہیں پہنچ سکا اور اپنے آپ کو شعور نہیں دلا سکا، عقل والوں کے صف میں اپنے آپ کو شامل نہ کر سکا، وہ ساری زندگی اپنے آپ کو شعور نہیں دلا سکتا۔ القیس من دان نفسا، رسول رحمت نے فرمایا تم میں سے عقل دانا، سمجھدار، باشعور آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے۔ کاروبار کا جائزہ لینا تو اس کو آ گیا ہے، تجارت کا جائزہ لینا تو اس کو آ گیا ہے، اور دنیا کی پراپرٹی کا جائزہ لینا تو اس کو آ گیا ہے۔ نہیں جائزہ لیا تو اس نے اپنی ذات کا جائزہ نہیں لیا ہے کہ میں نے کیا کیا تھا، کیا کمایا تھا، کیا نقصان اٹھایا ہے، میں نے زندگی کی کتنی دہائیاں ایسے ہی ضائع کر دی ہیں۔ القیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، تم میں سے عقل دانا، باشعور آدمی وہ ہوا کرتا ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور اعمال کرتا ہے جو اس کو موت کے بعد کام آنے والی ہے۔ وقت کم ہے، دوڑ تیز رکھیں، وقت بہت کم ہے۔ اقتربت الساعہ، وہ وقت قریب ہے جب آسمان ستارے جھڑ جائیں، آسمان پھٹ جائے، یہ روشن، یہ نورانیت بے نور ہو جائے، قبریں اکھیڑ دی جائے، وہ وقت قریب ہے۔ وقت میرے پاس کم ہے، آپ کے پاس کم ہے، دوڑ تیز رکھیں، نیکی کی رفتار کو بڑھا دیں۔ پتہ نہیں موت کب ہمارے دروازے پہ دستک دے دے۔ کی مان بیگانی دنیا دا، ہر قدم سنبھل کے چا بندیا۔ کی مان بیگانی دنیا دا، ہر قدم سنبھل کے چا بندیا۔ متا دوجا ساتھ تک نہ آوے، پتہ نہیں دوسرا سانس آنا ہے کہ نہیں۔ متا دوجا ساتھ تیکو نہ آوے، نہ رب دی یاد بھلا بندیا۔ کی مان بیگانی دنیا دا، ہر قدم سنبھل کے چاہ۔ یا ایھا الناس، او لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا کا متاع دھوکہ ہے۔ اس لیے رسول رحمت نے فرمایا ہموم و غموم کی دنیا میں رہنے والوں، فکر خاکوں کی دنیا میں رہنے والوں، دارالابتلاء میں زندگی بسر کرنے والوں، سن لو، تم اپنے ان قیمتی لمحات سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ صبح کرتا ہے مومن، صبح کرتا ہے، چاہے تو وہ اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے یا پھر اپنے آپ کو آزاد کروا لیتا ہے۔ کہاں سے آزاد کرواتا ہے؟ فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، رسول رحمت نے فرمایا یا تو وہ صبح کرتا ہے مومن، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، کلمہ توحید پڑھتے ہوئے، سید الاستغفار پڑھتے ہوئے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا انتظار کرتے ہوئے گزار دیتا ہے، اور اگلے آئندہ دن کے لیے عزم کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، تہجد کی نماز پڑھوں گا، اللہ نے توفیق دی اشراق بھی پڑھوں گا، اللہ نے مال دیا، طاقت دی، عمرہ کر کے آؤں گا۔
یہ عزم کرتا رہتا ہے، پلاننگ کرتا رہتا ہے، اپنے وقت کو مینج کرتا رہتا ہے کہ اس وقت میں نے یہ کرنا ہے، اس وقت میں نے یہ کرنا ہے، تو یہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا دیتا ہے، یا پھر اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے۔ ساری دن اس نے گناہ کیے، پھر آئندہ دن کا گناہ کا عزم کیا، پھر ساری زندگی گناہ کرتا رہا، حتیٰ کہ اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اس نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا۔ رسول رحمت نے جمعہ کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں اپنے جمعہ کی قیمتی وقت کو ضائع نہ کرو، جمعات کو چھوڑنے سے باز آ جاؤ۔ ہاں اللہ کے رسول آپ صحیح فرما رہے ہیں، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ ذِكْرِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگوں جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ رسول رحمت نے فرمایا وقت ہے، تم باز آ جاؤ، رک جاؤ، پڑھنا شروع کر دو۔ اگر تم جمعہ چھوڑتے رہے تمہارے دل پہ کالا سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ دل کالا 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 سیاہ ہو جاتا ہے، اس دل پہ نیکی اثر نہیں کرتی، اس دل پہ باز اثر نہیں کرتا۔ آج دل سخت ہو چکے ہیں، رویے بدل چکے ہیں، دلوں میں نرمی ختم ہو چکی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ احساس ضیاء نہیں، احساس ضیاء کی وجہ سے ہم نے وقت کو ضائع کیا۔ آج دل سے ہمدردیاں، دل سے محبتیں، وہ الفتیں ختم ہو چکی ہیں۔ جس کو ڈر ہو اپنی منزل کے چھن جانے کا، جس کو ڈر ہو اپنی منزل کے چھن جانے کا، من خاف ادلج، منزل کے چھن جانے کا ڈر ہو، ٹرین کے نکل جانے کا ڈر ہو، جہاز کے اڑ جانے کا ڈر ہو، تو وہ اپنی منزل کی طرف جلدی کرتا ہے کہ میں جلدی پہنچ جاؤں اسٹیشن کے اوپر، کہیں میری گاڑی روانہ نہ ہو جائے، کہیں میں منزل تک نہ پہنچ سکوں۔ میری اور آپ کی منزل قبر ہے، میری اور آپ کی منزل قبر ہے، نعمت زندگی ہے۔ اس نعمت کے چھن جانے کا ڈر پیدا کیجئے۔ جس کو یہ ڈر ہو کہ میں نے مر جانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی، میری سانسیں بند ہو جائیں گی، ہاتھ حرکت چھوڑ دیں گے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ سوتا نہیں ہے، وہ فکر مند رہتا ہے، وہ اٹھتا ہے، قیام اللیل کے لیے اٹھتا ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، رب کو منانے کے لیے اٹھتا ہے، اس کو چین سے نیند نہیں آتی۔ حضرات دنیا کی فکر میں تو ہم سوتے نہیں ہیں، آرام سے بیٹھ سکتے نہیں ہیں، کم از کم اللہ کو منانے کے لیے تو کچھ نہ کچھ فکر کیجئے۔ رسول رحمت نے فرمایا ہے، دنیا والوں اللہ رب العزت کی دو نعمتیں ہیں، دو نعمتیں جن میں میں اور آپ اکثر کوتاہی کر جاتے ہیں، اکثر سستی کر جاتے ہیں۔ سستی انسان کو تباہی کے دھانے پہ لے جاتی ہے، سستی انسان کو رب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیتی ہے۔ منافقین کا طرز عمل دیکھ لیجئے، نمازوں میں سستی کرتے ہیں، منافقین کا طرز عمل پڑھ لیجئے، وہ فجر اور عشاء میں سستی کرتے ہیں، منافقین کا طرز عمل دیکھ لیجئے، وہ صبح کا انتظار، صبح کے سورج نکلنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر آتے ہیں چور کی طرح، کان کی طرح ٹھونگے لگا کر چلے جاتے ہیں۔ رسول رحمت نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، منافقین تباہی کے دھانے پہ ہیں۔ دنیا میں رہنے والوں سستی سے بچ جاؤ، غفلت سے بچ جاؤ، جو کرنا ہے وہ ابھی کرو۔ رسول رحمت نے فرمایا دو نعمتیں ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، کثرت کے ساتھ لوگ اس میں غفلت کا شکار ہے۔ کالا گورا، عربی اجمی، چھوٹا بڑا، سردار نمبردار، رعایا، ہر بندہ اس میں سستی کا شکار ہے۔ وہ کون سی؟ ایک فرصت ہے، وقت ہے، اور دوسری الصحہ، صحت ہے، ہیلتھ ہے۔ ہیلتھ بھی ایک وقت بادشاہ کو بھی ملتی ہے، غدا کو بھی ملتا ہے۔ اسی طرح وقت جو ہے نمبردار کے پاس بھی وہی ہے، اور چپراسی کے پاس بھی وہی ہے، بادشاہ کے پاس بھی وہی، درجہ چہار کے پاس بھی وہی ہے، میرے اور آپ سب کے پاس ایک ہی لمحہ ہے۔ یہ ایک گھڑی ہے جس میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیسا اعتدال رکھا ہوا ہے، ہر ایک کو ایک جیسا وقت دیا ہوا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایک جیسی سوچ عطا کر دے، اللہ مجھے اور آپ کو ایک جیسی عبادت کرنے کی توفیق عطا کر دے، اللہ مجھے اور آپ کو ایک جیسا بن کر رہنے کی توفیق عطا کر دے۔ اس سے کچھ سبق حاصل کیجیے۔
محترم سامعین حضرات، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی۔ کوشش تو کیجئے، اگر سبق نہیں آتا یاد کرنے کی کوشش کیجئے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن، کبھی تو یاد ہو جائے گا۔ 60 دہائیاں گزر چکی، نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ دنیا کی ہر بولی یہ فلاسفر بول سکتا ہے، دنیا کی ہر چیز یہ سیکھ سکتا ہے، سکھا سکتا ہے، نہیں سیکھا تو نماز کا ترجمہ اس نے نہیں سیکھا، نماز کے ارکان کو اس کو پتہ نہیں ہے، نماز کی شرائط کا اس کو پتہ نہیں ہے، نماز کسوف کا اس کو علم نہیں ہے، نماز خسوف کا اس کو علم نہیں ہے، اس کو دنیا کی ہر ڈگری کا پتہ ہے، دنیا کی ہر بات کا اس کو علم ہے، دنیا کی ہر چیلنج یہ کر سب جانتا ہے، کر سکتا ہے، طاقت رکھتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے اس کو عاجزی کرنا نہیں آیا۔ یہ المیہ ہے، یہ افسوس ہے، میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ میں نے اپنے فرصت کے لمحات کو، صحت کے لمحات کو ضائع کر دیا ہے۔ حضرات، میں نے دیکھا ہے سجدہ کرنے کو دل چاہتا ہے اس بابے کا جس نے 60-70 سال گزارے ہیں، کہتا سجدہ کرنے میں لذت آتی ہے، لیکن اب سجدہ نہیں ہوتا، اب سجدہ نہیں ہوتا، دل چاہتا ہے کہ میں رب کو منا دوں، رب کے سامنے رو دوں، جو وقت تھا وہ میں نے ضائع کر لیا۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، آج ہی اپنے رب سے توبہ کیجئے، آج ہی عزم کیجئے، دل میں اگر بوجھ کینہ عداوت نفرت ہے اس کو ختم کیجئے، اس کو مٹا دیجئے، اللہ کی رضا کے لیے الفت اور محبت کا پیغام دیجئے، زندگی اس طرح بسر کیجئے۔ دنیا تے رہن تو بندیا ایجدہ بین کھلون، دنیا تے آئے تے حسن سارے، دنیا تے جائیں تو رون۔ مجھے اور آپ کو اس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے، اپنے قیمتی لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اپنے وقت کی پلان کیجئے۔ اور میں امید واثق کرتا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ جنہوں نے اپنی جوانیاں ضائع کر دی ہیں، اب وہ 30 کی دہائی کو پہنچے ہوئے ہیں، 40 کو پہنچے ہوئے ہیں، میرے ہم عمر ساتھیوں، اگر آپ اپنی جوانی کو ضائع نہیں کریں گے تو پھر دیکھنا منزل جو ہے وہ تمہارا استقبال کرے گی۔ من ادلج بلغ المنزل، جو منزل کی طرف جلدی کرتا ہے، بلغ المنزل، منزل بھی اس کی طرف شوق سے بھاگ کر آتی ہے۔ وہ کہتی ہے بندے نے میری طرف آنے کی جستجو تو کی ہے، کوشش تو کی ہے، لہذا اس کو صبر ملنا چاہیے۔ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ 2023 کا یہ سال میرے اور آپ کے لیے ایسا سال بنا جس میں توبہ کو ہر وقت اپنا معمول بنا لوں، استغفار کو اپنا معمول بنا لوں، ذکر اذکار کو اپنا معمول بنا لوں۔ جو غلطیاں کوتاہی پیچھے رہ چکی اللہ مجھے معاف کرنے کی، مجھے معافی دے دے، اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق مانگے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رسول رحمت نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کے قیامت کے دن پاؤں نہیں ہلنے پائیں گے جب تک کہ ان سے 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ ان میں سے پہلا سوال، میں نے تجھے عمر دی ہے، عن عمرہ فیما افنا، اس عمر کو کہاں لگا کے آیا ہے۔ میں نے تجھے علم دیا تھا، اس علم سے کیا سکھا کے آیا، کیا سیکھ کے آیا ہے، کیا کر کے آیا ہے۔ میں نے تجھے مال دیا تھا، اس مال کو کیسے کما کے آیا ہے اور کہاں خرچ کر کے آیا ہے۔ اور اسی طرح میں نے تجھے جوانی دی تھی، عن شبابہ فیما ابلا، اس جوانی کو کہاں ضائع کر کے آیا اور کیسے کر کے آیا ہے۔ اور اسی طرح رسول رحمت نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت انسان سے یہ بھی سوال کریں گے کہ میں نے تجھے مال دیا تھا تو مال کو تو کیسے کما کے آیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ سوالات دے چکے ہیں، مجھے اور آپ کو ان سوالات کو حل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر.